چار باغ چار۔ آدمی نے حافظ کی طرف دیکھا۔ جب مہلا بچے کی طرف کھسک گئی، کوئی بھی کچھ بھی نہیں بولا۔ پھر مہلا سردی سے کانپی اور حافظ نے دیکھا کہ اس کے مہین وسطر گفا کی سیلن سے اسے پوری طرح نہیں بچا پا رہے تھے۔ حافظ نے ایک بار پھر اس بچے کی طرف دیکھا۔ اس نے منتر مگدھ ہو کر دیکھا کہ کس طرح بچہ اپنا چھوٹا سا منہ کھولتا اور بند کرتا ہے، جیسے مسکرا رہا ہے۔ یہ دیکھ کر اس کے بھیتر ایک عجیب سا احساس ہوا، نہ جانے کیوں۔ یہ دیکھ کر اسے لیچا کی یاد آ گئی۔ مہلا سردی سے کانپی اور اس کے اچانک ہلنے سے حافظ کا سپنا ٹوٹ گیا۔ پشو پیش اور الجھن بھری کشٹکاری کھشنوں کے بعد یہ بھابی سیلزمین اپنے کھچر کی طرف چل دیا۔ اس نے اپنا گٹھر کھول کر اس میں سے وسطر نکالا۔ اس نے اس کی تہ کھولی اور اس کپڑے کے اوپر ہاتھ پھیرایا۔ لال رنگ موم بتی کی روشنی میں چمک رہا تھا اور اس کے کونے پر پیتروس کا نشان اور تولے کا نشان صاف دکھ رہا تھا۔ ورگ کے بھیتر گولا اور ستارہ۔ پچھلے 3 دنوں میں کتنی بار اس نے اس وسطر کو اپنے تھکے ہوئے ہاتھوں میں لیا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ اس کے ریشے ریشے سے واقف تھا۔ یہ سچ مچ ایک شاندار وسطر تھا۔ اگر ساودھانی سے اسے استعمال کیا جائے تو یہ زندگی بھر چل سکتا تھا۔ حافظ نے اپنی آنکھیں موند لیں اور اس کے منہ سے آہ نکلی۔ پھر وہ تیز قدموں سے چل کر اس چھوٹے پریوار کے پاس گفا میں گیا۔ حافظ نوجات ششو کے پاس گھاس پر جھکا اور پہلے تو اس نے پتا کے پھٹے ہوئے کوٹ کو ہٹایا اور پھر ماں کے کوٹ کو۔ اس نے ان کے کوٹ انہیں واپس کر دیے۔ دونوں ہی حافظ کے دسساہس سے اتنے حیران تھے کہ وہ کچھ کہہ یا کر نہیں پائے۔ پھر حافظ نے اپنے قیمتی لال وسطر کو کھولا اور سوئے ہوئے بچے کے چاروں طرف آہستہ سے لپیٹ دیا۔ جب حافظ اپنے کھچر کو گفا سے باہر لے جا رہا تھا تو یوا ماں کی چبھن سے اس کا گال اب بھی گیلے تھے۔ اس کے اوپر آسمان میں ایک چمکدار ستارہ چمک رہا تھا۔ حافظ نے اب تک جتنے ستارے دیکھے تھے، اس ستارے کی چمک ان سبھی ستاروں سے زیادہ تھی۔ جب تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آ گئے تب تک وہ اس کی طرف دیکھتا رہا اور پھر وہ اس راستے پر چل دیا جو شہر کے مکھیہ دروازے سے باہر نکل کر یروشلم اور پھر پہاڑ پر اس کے کاروان تک جاتا تھا۔